السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من علق۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ بات رائج ہے کہ جو شخص اپنے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنتا ہے تو فوراً کسی مولوی صاحب کو اذان دینے کے لیے بلاتے ہیں اور اذان دلواتے ہیں، یا کسی بچے کو بلا کر اذان دلواتے ہیں کان کے اندر، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور یہ مسلسل عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گرچہ بعض دفعہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ درست نہیں ہے، اور ہم بھی شش پرجش میں پڑے تھے، لیکن تحقیق کے اعتبار سے میں نے تلاشنا شروع کیا تو اللہ کی توفیق سے جو میں نے پایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دراصل اس مسئلے میں دو حدیثیں اور ایک آثار جو آئے ہیں تمام کے تمام ضعیف ہیں۔ کوئی صحیح مرفوع حدیث اس سلسلے میں نہیں ملتی کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، اس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں جو سنت کا طریقہ ہے، اور جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس پر زیادہ عمل ہوتا ہے۔ اسی کی کڑی کی ایک یہ بھی ہے کہ نومولود کے کان میں اذان اور اقامت، جس کا تعلق عبادت سے ہے، جو توفیقی ہے، لہذا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ایسی عبادت اس وقت تک کریں جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قول اور فعل ثابت ہو۔ لیکن ان عبادتوں کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ثابت نہیں ہو تو اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ وہ عبادتیں مقبول نہیں ہوں گی۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت کہ جو بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہو اس کو کرنا چاہیے۔ بہرحال اذان دینے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں، نمبر 1، ان ابی رافع رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی، یعنی ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، یعنی نماز کے اذان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی پیدائش پر کان میں اذان دیا۔ تو اس حدیث کو امام داؤد، امام ترمذی اور امام بہقی، امام احمد اور حاکم اور سفیان ثوری وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور سند اس طرح ہے: ان سفیان الثوری ان عاصم بن عبید اللہ ان عبید اللہ بن ابی رافع کی طریق سے روایت کی گئی روایت، جس میں عاصم بن عبداللہ راوی ہیں، جس کے ذوق پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ عاصم بن عبید اللہ یہ ایسے راوی ہیں جن کے ذوق پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا ہے، جس کے ذوق پر تمام تقریباً محدثین کا اتفاق ہو، جس کی تائید امام ذہبی نے بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عاصم پر ہی حدیث کا دار و مدار ہے اور وہ ضعیف ہے، یعنی اس سلسلے میں بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت جس پر منحصر ہے یا گھوم رہی ہے وہ عاصم بن عبید اللہ ہے، جو بالاتفاق ضعیف ہے راوی۔ جب راوی ضعیف ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن معین وغیرہ نے بھی تضعیف قرار دیا ہے۔ دلیل سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ 272 جلد نمبر 13۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حسن کہا، لیکن بعد میں رجوع کرتے ہوئے ضعیف قرار دیا ہے، جو الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر 6121 دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ باتیں مکمل ہے۔ یعنی یہ روایت جو آئی اس کے اندر ایک راوی کا کلام ہے، وہ ہے عاصم بن عبید اللہ، جو ضعیف ہے۔ دوسری طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے، یہ کہے تھے۔ اس حدیث کے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر بطریق محمد بن یونس عن الحسن بن عمرو السدوسی حدثنا القاسم بن المطیب المنصور عن منصور بن صفیہ عن علی بن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ سلسلہ سند ہے، اس کے بارے میں ہم بہقی فرماتے ہیں کہ اس سند میں ضعف ہے، اور اس سند میں 2 راوی ہیں جس پر کلام ہے۔ نمبر 1 محمد بن یونس بن موسیٰ القرشی الشامی البصری، جس کے متعلق ابن عدی فرماتے ہیں کہ یہ روایت گڑھنے کے التزام میں متہم ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس راوی نے 1000 حدیثیں گڑھی ہیں۔ اسی طرح موسیٰ بن ہارون اور قاسم المطرز نے بھی اس کی تکذیب کی ہے۔ امام ابن حجر اور دارقطنی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ ظاہر سے بات ہے، حدیث تضعیف کرنے والا گڑھنے والا راوی ہو، اس کی روایت کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اور فرماتے ابن عدی کی روایت 1000 حدیثیں انہوں نے گڑھی تھی، لہذا اس طرح کے راوی کی روایت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، لہذا یہ بھی ضعیف۔ دوسرے راوی ہیں حسن بن عمرو بن سیف السدوسی، جنہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متروک قرار دیا ہے۔ ابن حاتم نے بھی متروک الحدیث کہا ہے، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 912۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں جھوٹا کہا گردانا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کذاب کہا ہے۔ اسی طرح تیسرے راوی ہیں قاسم بن مطیب العجلی البصری، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ لین، علامہ البانی موضوع قرار دیتے ہیں سلسلہ الاحادیث الضعیفہ 271 جلد نمبر 13۔ تو گویا کہ دونوں روایتیں ناقابل قبول ہیں۔ اور تیسری روایت آتی ہے ان حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین بن علی، یہ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 150، ترجمہ دیکھیں۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس سے صبیان کی بیماری نہیں ہوگی، یعنی صبیان کی بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صبیان یہ قسم کی بیماری جس سے بچہ سوکھنے لگتا ہے، جسے سکھیا کی بیماری کہتے ہیں، نہیں ایک دم بدن پتلا ہو جائے، ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، سکرا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اس کو صبیان کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص بھی بچے کے کان میں اذان دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت کہے گا تو اس بچے کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ابو اعلیٰ کی روایت ہے، مسند ابو اعلیٰ کی روایت ہے۔ بہرحال اس کی سند بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی سند کے اندر یحییٰ بن علاء الرازی عن مروان بن سالم عن طلحہ بن عبید اللہ العقیلی عن الحسین بن علی، اس میں 2 راوی ہیں۔ نمبر 1 یحییٰ بن علاء البجلی الرازی کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، یہ ذو الحدیث، حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے۔ امام دارقطنی نے متروک کہا ہے اور امام بہقی نے ضعیف کہا ہے۔ نمبر 2 مروان بن سالم، اس کے بارے میں بخاری مسلم ابو حاتم رازی نے منکر الحدیث کہا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ دونوں راوی یعنی کہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ مصنف عبدالرزاق میں بھی عمر بن عبدالعزیز کا اثر ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہتے تھے اور نام بھی رکھتے تھے۔ تو اس کی تخریج بھی ہے جس کے اندر یہ ابراہیم بن محمد اسلمی ہیں، یہ کذاب ہیں، تقریب التہذیب صفحہ نمبر 115۔ بہرحال 2-3 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، تمام راویوں پر کلام ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی طرق سے، کسی بھی ناحیے سے ان احادیث کی صحت مقبول نہیں ہے، لہذا اس صورت میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، لہذا ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل ثابت نہیں ہوتا ہے تب کسی شخص کے لیے بھی اذان اور اقامت کا مسئلہ درست نہیں ہے، لہذا تحقیق آ جانے کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ اس عمل سے باز رہیں، گریز کریں، کیونکہ جب صحیح حدیث کے اندر یہ روایتیں موجود نہیں ہیں یا جو روایتیں آئی ہیں ضعیف ہیں تو عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین
ہمیں اور تمام سامعین کو اس بات کی توفیق عنایت فرماوے کہ اب یہ جو عمل ہم کرتے آ رہے ہیں اس عمل سے باز رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل صحیح سند ثابت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل جو ہمارے سامنے صحیح سند ثابت وہی قابل عمل ہے، اور تمام علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے اذا صحیح حدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، لہذا اسی قول کے پیش نظر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر اس کی روایتیں نہیں ملتی ہے، لہذا ضعیف پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام سامعین کو صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طرح کی حرکات اس طرح کے فعل سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔